بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی خاطر پہلی آزمائش۔ اب ابا نے میری نگرانی سخت کر دی اور میرے پیروں میں بیڑیاں ڈلوا دیں کہ میں پھر گرجا گھر نہ جا سکوں۔ میں صبر و شکر کے ساتھ یہ قید و بند کے دن گزارتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ کسی طرح عیسائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ میں نے خاموشی کے ساتھ ایک ملازم کو اپنا رازدار بنا لیا اور اس کے ذریعے گرجا کے عیسائیوں کو یہ کہلوا دیا کہ جب شام سے تاجروں کا کوئی قافلہ آئے تو مجھے ضرور اطلاع کرا دینا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شام کے عیسائیوں کا ایک قافلہ اصفہان پہنچا۔ عیسائیوں نے خاموشی سے مجھے اطلاع کرا دی۔ میں نے کہلوا دیا کہ جب یہ لوگ فارغ ہو کر شام کو واپس جانے لگے تو مجھے خبر کرا دی جائے۔ قافلہ جب اپنے کاموں سے فارغ ہوا اور اس کی واپسی کا دن آیا تو عیسائیوں نے مجھے خبر کرائی۔ میں اپنی رہائی کے لیے پہلے سے تدبیر سوچ رہا تھا اور سفر کی تیاری مکمل کر لی۔ ملک شام کا سفر۔ میں نے اپنی بنائی ہوئی اسکیم کے مطابق خاموشی سے اپنی بیڑیاں کٹوا ڈالی اور چپکے سے گھر سے نکل کر چھپتا چھپاتا قافلے والوں کے ساتھ جا ملا۔ اب سارا قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ یہ حق کی خاطر میرا پہلا سفر تھا۔ میں اگرچہ اپنے محبوب گاؤں سے دور ہو رہا تھا، ماں باپ کی محبت سے محروم ہو رہا تھا اور گھر کی راحتوں کو چھوڑ رہا تھا، لیکن مجھے ذرا بھی غم نہیں تھا۔ ایک روحانی خوشی میرا دل بڑھا رہی تھی اور میں انتہائی مسرور اور مطمئن تھا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے کچھ ہی دنوں میں ہم لوگ شام کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے میں نے لوگوں سے یہ معلوم کیا کہ یہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا کون ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں گرجے میں جو بڑا اسقف رہتا ہے وہی یہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہے۔ پادری کی خدمت میں ہر فکر سے بے نیاز تیز چل رہا تھا کہ جلد سے جلد اس پادری کی خدمت میں پہنچوں۔ آخر وہ گرجا نظر آیا اور میں انتہائی شوق کے ساتھ اندر گھستا ہی چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ان کے آس پاس جمع ہیں۔ میں بھی سلام کر کے بیٹھ گیا اور میں نے بغیر کسی جھجک کے جذبے کے ساتھ کہنا شروع کیا، حضرت میں دور اصفہان کے علاقے سے آیا ہوں۔ مجھے آپ کا مذہب بہت ہی پسند آیا ہے، اسی کی خاطر میں یہاں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی کی خدمت میں رہوں، آپ سے دین سیکھوں اور ایک ہی اللہ کی عبادت کر کے اپنی روح اور دل کو سکون بخشوں۔ پادری بہت ہی خوش ہوا اور خوشی خوشی گرجے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب میں اطمینان کے ساتھ گرجے میں رہنے لگا، شب و روز اپنے اللہ کی عبادت کرتا اور پادری کی خدمت کرتا رہتا۔ لیکن چند ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پادری تو بڑا ہی مکار اور دنیا دار اور فریبی ہے۔ لوگوں کو تو صدقہ خیرات پر اکساتا ہے اور خود انتہائی لالچی ہے۔ ان سے کہتا ہے غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھو، ناداروں محتاجوں پر خرچ کرو، اور جب یہ لوگ مال و دولت لے کر آتے ہیں تو یہ فقیروں اور حاجت مندوں کو دینے کے بجائے اپنے پاس جمع کرتا جاتا ہے۔ اس طرح دولت جمع کرتے کرتے اس نے 7 بڑے بڑے مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ اس مکار کی یہ حرکتیں دیکھ کر میرا دل کڑتا، میرا دل اس سے نفرت کرنے لگا، مگر میں نے اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں کی۔ کیوں کرتا؟ میں نے تو اپنے پیارے اللہ کی عبادت کے لیے عیسائی مذہب قبول کیا تھا، پادری کی خاطر تو نہیں قبول کیا تھا۔ یہ اگر بد عمل ہے اور دین کے نام پر دنیا کما رہا ہے تو اپنے کیے کی سزا خود پائے گا۔ مجھے تو اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے اور اسی کی مرضی پر چلتے ہوئے اس کے پاس جانا ہے۔ مکار پادری کا انجام۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور میرے دل میں اس مکار کی طرف سے نفرت بڑھتی رہی۔ آخر اس کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور یہ مر گیا۔ شہر میں اس کی موت کی خبر پھیلتے ہی کوہرام مچ گیا۔ دور دور سے عیسائی اس کا سوگ منانے اور تجہیز و تکفین کرنے کے لیے گرجا گھر میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ لوگوں کے چہرے آج غم سے مرجھائے ہوئے تھے اور ہر ایک اپنے مذہبی پیشوا کی موت پر افسوس کر رہا تھا، لیکن میرا حال بالکل ہی دوسرا تھا۔ کیسا غم اور کیسا افسوس! میں تو لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان سادہ لوگ عوام کو بتاؤں کہ تمہارا یہ غم گناہ ہے۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے لوگوں سے جا کر کہا، یہ آپ لوگ کس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں؟
یہ شخص یہ شخص جنازہ پڑھنے کے قابل ہے؟ مکار، فریبی، دغاباز! یہ تو دین کے پردے میں شیطان تھا، دین کے نام پر دنیا سمیٹ رہا تھا، لوگوں کو صدقہ خیرات پر ابھارتا تھا، محتاج و فقیروں کا حق یاد دلاتا تھا، اور جب لوگ خیرات کا مال لے کر آتے تو غریبوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے مٹکوں میں بھر لیتا تھا، اور نہ جانے میں غصے میں کیا کچھ کہہ ڈالا۔ لوگ چپ چاپ میری باتیں سنتے رہے اور حیرت سے بت بنے کھڑے رہے۔ کچھ لوگ جو اندھے متقد تھے میری ان باتوں پر بڑے غصے ہوئے، لیکن چونکہ میں بھی عرصے سے گرجا گھر میں رہتا تھا اور لوگ بھی مجھے ایک مذہبی پیشوا ہی سمجھا کرتے تھے، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ میری باتوں کو جھٹلائے۔ لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا اور آپ کے پاس ان سب باتوں کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا، آپ لوگ میرے ساتھ اندر آئیں، میں آپ کو اس لالچی کا جمع کیا ہوا خزانہ دکھاتا ہوں۔ 2 4 نہیں، پورے کے پورے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے رکھے ہیں اس نے۔ لوگ میرے ساتھ ہو لیے، اندر جا کر دیکھا تو واقعی 7 بڑے بڑے مٹکے سونے اور چاندی سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگ غصے سے دانت پیسنے لگے اور کہنے لگے، ہم تو ہرگز اس لالچی مکار کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ تو مر چکا ہے، مگر اس کی لاش پر پتھر برسائیں گے تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کی اندھی عقیدت میں مبتلا رہنے کے بجائے ان پر نگاہ رکھیں۔ اگر ایسے لوگ گرجاؤں میں پلنے لگے تو قوم دین کو پیشہ سمجھ کر اس سے بیزار ہو جائے گی، اور پھر ان لوگوں نے ایک پبلک مقام پر اس کی لاش لٹکا کر بری طرح اس پر پتھر برسائے۔ اگلی قسط، نئے پیشوا کا تقرر۔